بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس سا کیوں رہتا ہے، اور الو کا امام حسین سے اور کربلا کے واقعے سے کیا تعلق ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ الو سے اور بھی بہت ساری دلچسپ باتیں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس گھر پر الو بیٹھتا ہے اس گھر میں موت آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو سے ریلیٹڈ بہت ہی دلچسپ باتیں بتائیں گے، اور اس بات کی حقیقت کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ جس گھر پر الو بیٹھ جائے کیا اس گھر میں موت کا فرشتہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے بیچ ہوئی دلچسپ باتیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اسی لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے، پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے بتائیے کہ الو کیسا پرندہ ہے، اور یا امام، مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ الو ویرانے میں ہی کیوں رہتا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ناظرین محترم، اس کی بات سن کر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسے تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پرندہ پہلے ویران جگہوں پر رہتا تھا، اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادت اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیسا واقعہ اس پرندے کے ساتھ پیش آیا، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو آپ مہربانی کر کے مجھے پوری تفصیل سے بتائیے۔ اس شخص کی بات سنی تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ یعنی الو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرندے کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید کی فوج نے کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
یہ ظلم و ستم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور جنگلات اور ویرانے میں رہنے لگا تاکہ انسانوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر وہ شخص رونے لگا اور غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنسو بہانے لگا۔ دوستو، اسلامی کتب میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انسانوں، حیوانات اور جنات سب غم زدہ ہو گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان میں 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا اور اس پرندے نے انسانوں سے ناتا توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، مگر افسوس کہ زبان اور دماغ رکھنے والے یزیدی اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی کسی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے اور پانی بھی ڈال دیتے تھے، اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے یزیدیوں سے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، تم کتنے بد نصیب ہو جو اپنے ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیتے ہو۔ پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے؟ بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں غم زدہ رہتا ہے اور تھوڑا بہت کھا پی لیتا ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھروں میں پال لیا کرو، کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بددعا دیتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد کے گھر پر بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا، تو میں نے پوچھا، داؤد تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت داؤد نے فرمایا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے جو نواسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاتل ہے۔ اسی لیے اس پرندے کو گھر میں پال لینا چاہیے، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور صاحب خانہ کو دعا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ پرندے بھی شان اہل بیت اطہار جانتے ہیں، لیکن کچھ گمراہ لوگ دماغ اور زبان رکھنے کے باوجود بھی یزیدیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یزیدیوں پر اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے ہی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے چلے کہ عرب اور ایشیائی جیسے ملکوں میں الو کو پسند نہیں کیا جاتا، مگر مغرب میں اسے حکمت و دانش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ الوؤں کے سننے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گچھوں میں چھپے ہوتے ہیں، اور یہ رات کو ہلکی سی آواز سے شکار کس طرف ہے یہ اندازہ لگا کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں جس میں 4 نکیلی انگلیاں 2 آگے اور 2 پیچھے کی طرف ہوتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر پیچھے والی 2 انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ اس کی چونچ دوسرے مانساہاری پرندوں کی طرح نکیلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پیروں کے ڈھکے ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ الگ الگ ملکوں میں الو سے کچھ من گھڑت باتیں مشہور ہے، اور الو اور موت سے جو بات مشہور ہے وہ بھی کچھ ہی ملکوں میں مانی جاتی ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس ملک میں الو کو موت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی آواز سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت ہو جائے گی ایسا سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ الگ الگ معاشروں میں اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور وہی ہمارے لیے اصل معیار ہے۔ دوستو، بخاری و مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری خود بخود معتدی نہیں ہوتی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی مردوں پر الو بولتے ہیں، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، اور کوڑھی کے مریض سے ایسے ہی دور رہو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے معاشروں میں بہت سی باتیں مشہور ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، بس سنی سنائی باتیں ہیں، اور انہی باتوں سے بدشگونی پھیلائی جاتی ہے، اور یہ لوگوں کا وہم بھی کہلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں پر ہم بالکل دھیان نہ دیں۔ ہمارا تو یقین یہ ہے ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نہ تو کسی جگہ پر الو کے بیٹھنے سے کسی کی موت ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ نحوست کا سبب ہے۔ دوستو، یہ تھی حقیقت اس بات کی کہ جس گھر پر الو بیٹھتا ہے اس گھر میں موت واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ تو چلیے اب آپ کو الو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکالمہ سناتے ہیں، جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے سبق آموز بھی ہے۔ اس مکالمے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الو کے ساتھ کس موقع پر ملاقات ہوئی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے مکالمے کی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے سوال کیا کہ اے الو، تو کھیت کی چیز کو کیوں نہیں کھاتا؟ جواب میں الو بولا، اسی لیے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، اے الو، تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا؟ جنگلوں میں اور کھنڈہروں میں کیوں رہتا ہے؟ تو جواب میں الو بولا، اسی لیے کہ ویران جنگل اللہ کی میراث ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کے خوش عیاشی کو اس طرح سے خاک میں ملایا کہ وہ آبادیاں ایسی ہو گئی کہ ان میں کوئی رہنے والا بھی نہ رہا، بالکل کھنڈر بنا دیا۔ اب ہم اس کے وارث ہیں، پس تمام دنیا اللہ کی میراث ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب میں الو نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، اے اس بستی کے رہنے والوں، تمہاری خوش عیاشی کہاں چلی گئی؟
حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سوال کیا، جب تو ویران کھنڈروں سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب میں الو بولا، میں کہتا ہوں بنی آدم کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذابوں کو بھلا کر غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے الو، تو دن میں کیوں نہیں نکلتا، رات میں کیوں نکلتا ہے؟ تو الو بولا، اسی لیے کہ اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اسی لیے میں دن میں باہر نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، اے الو، مجھ کو خبر دے کہ جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو الو کہنے لگا، میں کہتا ہوں، اے غفلت میں سونے والو، آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لو اور سفر آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ پاک ہے نور کو پیدا کرنے والی ذات۔ ان سوالات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے الو سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے۔ یہ مکالمہ کتاب حیات الحیوان کے جلد نمبر 2 سے نقل کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ لوگوں میں جو یہ بدشگونی پھیلی ہوئی ہے الو کے بارے میں کہ الو گھر پر بولنے سے، الو گھر پر بیٹھنے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو یہ جو بدشگونی لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے، سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا۔